تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وحمدہ عز للحامدین وطاعتہ نجات للمطیعین وآیاتہ برہان للناظرین وکتابہ تذکرۃ للمتقین فسلام علی المرسلین لا سیما علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا عزیزان گرامی، محرم کا چاند دیکھ کر آپ سب بے اختیار سیاہ پوش ہو کر گھروں سے نکل پڑے۔ اور یہ منظر یہی نظر نہیں آ رہا بلکہ ساری دنیا میں ساری دنیا میں محرم کا چاند دیکھتے ہی مومنین اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے۔ آج حسین ابن علی نے جو 61 ہجری میں بے یار و مددگار کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا، آج ساری دنیا کو اس نے تسخیر کر لیا، ساری دنیا پر اس کی حکمرانی ہے، ساری دنیا پر اس کی شاہی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یا کوئی کہتا ہے کہ حکومت کی خاطر اقدام کیا تھا، حکومت چاہتے تھے۔ کون سی حکومت چاہتے تھے؟ وہ حکومت جسے علی 3 بار طلاق دے چکے تھے، وہ حکومت جسے حسن ٹھکرا چکے تھے، وہ حکومت مل بھی جاتی تو کتنے عرصے حکومت کرتے، کتنا عرصہ حکومت کرتے،
لیکن حسین نے اس حکومت کو ٹھکرا کر جو بنو امیہ کے قبضے میں تھی ابدی حکومت حاصل کر لی. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. لیکن شاہی کیسی، کس قسم کی شاہی؟ دین است حسین. حسین دین ہے، دین ہے. اور یہ بعد میں ہونے والی گفتگو سے تسلسل ہوگا اس بات کا. حسین دین ہے، صرف دیندار نہیں ہے، عین دین ہے، حقیقت دین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. تو اس وجہ سے حقا کے بنا لا الہ حسین، حسین بنا لا الہ بن گئے. اب جب تک لا الہ ہے حسین کی شاہی ہے. نعرہ صلوات. جب تک لا الہ ہے حسین کی شاہی ہے. جہاں جہاں لا الہ ہے حسین کی شاہی ہے. اور یہ کیسی شاہی ہے؟ یہ حسین کا دربار ہے جو سجا ہوا ہے. یہ حسین کا دربار ہے جو سجا ہوا ہے. اور ایسے ہی دربار ساری دنیا میں سجے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، جس شان سے حسین کا غم منایا جاتا ہے دنیا میں کسی کا غم نہیں بنایا جاتا. جس طرح سے حسین کا ذکر ہوتا ہے کسی کا ذکر نہیں ہوتا. ہاں، یاد کرنا چاہیے سب کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بزرگوں کو سبھی کو یاد کرنا چاہیے. اور سبھی یاد کرتے ہیں، کچھ دل سے یاد کرتے ہیں، کچھ ضد میں یاد کرتے ہیں. کچھ دل سے یاد کرتے ہیں، کچھ ضد میں یاد کرتے ہیں. کوشش کر رہی ہے دنیا، سلیقہ ہم سے سیکھ رہی ہے، سلیقہ ہم سے سیکھ رہی ہے، لیکن کوشش کر رہی ہے. اور پہلے تو صرف ذکر کرنے کی کوشش کی، اب تو جلوس بھی نکل رہے ہیں، اب تو ریلیاں بھی نکل رہی ہیں. جو کل تک حرام تھا آج حلال ہو گیا. بہرحال خدا کرے کہ سب کچھ سیکھ لیں. حسین تو آج اپنا مدرسہ کھولے ہوئے ہیں. یہ حسین ابن علی کا مدرسہ ہے. عزیزو، یہ ہم بڑی نعمت ہے. اس کی قدر وہ جانے جسے یہ نصیب ہو، اور جسے نصیب ہی نہ ہو وہ اس کی قدر کیا جانے. لیکن ایک بات بتائیے، اپنے اپنے بزرگوں کا ذکر سب کرتے ہیں، اپنے محسنوں کی یاد سب مناتے ہیں، مختلف طریقے ہیں. لیکن کہیں آپ نے آنسو دیکھے ہیں؟ کسی کی یاد میں آنسو دیکھے ہیں آپ نے؟
رونا فطری ہے، فطری امر ہے. جس کو جس سے محبت ہوگی اس کے فراق میں وہ روئے گا، اس کے غم میں وہ روئے گا. ماں باپ سے بڑھ کر کون عزیز ہوتا ہے؟ لیکن ماں باپ جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو بے اختیار آنسو بہتے ہیں، بے اختیار آنسو بہتے ہیں، بے اختیار انسان گریا کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں آنسوؤں کی روانی میں کمی آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مرنے والے کا چہلم بھی ہو جاتا ہے. اس دن پھر ایک بار اور شدت کے ساتھ گریا ہوتا ہے. اور پھر اب جو دن گزرے تو رفتہ رفتہ یاد ذہن سے بہو ہوتی چلی. برسی 1 سال 2 سال 4 سال اور اس کے بعد آنسو آنکھوں میں نہیں آتے. لیکن یہ کیسا غم ہے حسین ابن علی کا، یا آنسو تھمتے ہی نہیں، آنسوؤں کا سیلاب مسلسل بہہ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کسی اور کے غم میں آنسو انسان نہیں بہاتا. یہ آنسو صرف حسین ہی کے لیے. وہ آنسو اور جتنے آنسو اس غم میں بہے ہیں اسے سمیٹ لیا جائے تو ایک بحر زخار تیار ہو جائے گا. کل جس پہ پانی بند کر دیا تھا، کل جس کے بچے فرات کے پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے تھے، آج ان پیاسوں کی فرات بہ رہی. تو عزیزو، اور کتنی تسکین ملتی ہے آنسو بہانے والوں کو. آنسو صرف حسین کے لیے. اسی طرح ماتم بھی صرف حسین کے لیے، ماتم بھی فقط حسین کے لیے. کس جذبے سے نوجوان ماتم کرتے ہیں، کس جذبے سے. کسی اور کے غم میں کسی کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ عزیزان گرامی، تو آئیے فصل اذا آ گئی، ایام اذا کا آغاز ہے. اس عہد کے ساتھ آج اس پہلی مجلس میں شریک ہوں کہ شہزادی ہم آ گئے ہیں پرسہ دینے، ہم آ گئے ہیں پرسہ دینے. وعدہ کرتے ہیں کہ جی بھر کے روئیں گے، جی بھر کے روئیں گے. آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دیں گے، آپ کے لال کا پرسہ دیں گے. کل کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا، آج ساری دنیا میں آپ کے لال پر گریا ہو رہا ہے. اور حسین ان مجلسوں کے ذریعے آج بھی دین کو بچا رہے ہیں، آج بھی دین کو بچا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ آنسو شہزادی کی تمنا ہے، شہزادی کی آرزو ہے، شہزادی کی خواہش ہے. جس نے باپ سے خبر شہادت سن کے پوچھا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کہا بیٹی غم نہ کرو،
خدا ایک قوم کو پیدا کرے جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے ضعیف العمر تیرے ضعیفوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تیری بیٹیوں کا غم منائیں گی۔ یہ سن کے خوش ہو گئی تھی، دعائیں دی تھی۔ تو آج وہ بیوی ہر عزا خانے میں جا رہی ہے، ہر عزا خانے میں جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس عزا خانے میں بھی آئے گی اور آ کر دعائیں دے رہی ہوں، دعائیں دے رہی ہوگی۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کچھ برسوں قبل کہ اس خطہ ارض پر بھی حسین کا پرچم لہرائے گا؟ آج لہرا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دور دراز مقامات سے تشریف لا رہے ہیں، میں بھی بہت دور سے آ رہا ہوں، اور آج یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ اس منبر پر آیا ہوں۔ زندگی بھر ذکر حسین کیا ہے، میری شناخت یہی ذکر ہے، میری پہچان یہی ذکر ہے، میرا سرمایہ یہی ذکر ہے، میرا محبوب مشغلہ یہی ذکر ہے۔ اسی ذکر کے سہارے جی رہا ہوں، ورنہ اب جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، جینے کی کوئی آرزو نہیں ہے، جینے کا حوصلہ بھی نہیں ہے۔ جس سے اس کی عزیز ترین متاع چھین لی گئی ہو، وہ کس شوق میں جیے گا؟ مجھے تو حسین ابن علی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جب بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھ کر کہا، یا بنیا اے میرے لال، تیرے بعد اس زندگانی یہ دنیا پہ خاک ہے۔ یہ جملہ اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بس عزیزو، آؤ ایک درخواست کے ساتھ گفتگو شروع کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اب واقعی ہمت ہار چکا ہوں، لیکن پھر بھی تمنا یہ ہے کہ جب تک میں جیوں مدحت شبیر کروں میں، موت آئے تو یارب کسی منبر پہ مروں میں۔ نعرہ صلوات نعرہ عزیزان گرامی، جو عنوان ان مجالس کے لیے میں نے طے کیا، اور کل قمر عباس جعفری صاحب بھی موجود تھے، وہ ہے اسلام اور مسلمان۔ اسلام اور مسلمان دونوں الفاظ کا بڑا قریبی تعلق ہے، لیکن آج ان دونوں
میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ کیا تعلق ہے؟ اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے؟ دونوں الفاظ ہم مترادف نہیں ہیں۔ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے کرسچن اور ہے، کرسچینٹی اور ہے، یہودی اور ہے، یہودیت اور ہے، مجوسی اور ہے، مجوسیت اور ہے۔ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے۔ مسلمان کے ہر فعل کو اسلام کے تابع ہونا چاہیے، مگر ضروری نہیں کہ ہو بھی۔ مسلمان کے ہر فعل کو اسلام کے تابع ہونا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہو بھی۔ اور اسی طرح سے اسلام ہر مسلمان کے ہر قول اور فعل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام ہر فعل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام دین واحد ہے، یعنی ایک ہی دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اسلام ہے۔ اسلام ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ اسلام ایک ہے، 73 نہیں ہے۔ اسلام ایک ہے، 73 نہیں ہے۔ مسلمان 73 ہو گئے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گیا، اسلام نہیں بٹا۔ رسول نے یہی کہا تھا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تقسیم۔ ان میں سے، ان 73 میں سے ایک ہی جنتی ہوگا، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ کہا نا، سب کے پاس ہے نا حدیث یہ۔ 73 فرقوں میں بٹنے والے قوم، اس میں ایک ہی فرقہ نجات پائے گا۔ میں حیران ہوں کہ اکثریت کہاں ہوگی؟ وہ جو ہر عمل میں اکثریت کو معیار بناتے ہیں، اکثریت کی بل پر فیصلے چاہتے ہیں۔ وہ بتائیں کہ رسول کی اس حدیث کا کہ یہ الفاظ ہیں، تو پھر اکثریت کہاں ہوگی؟ اللہ کے نزدیک اکثریت معیار نہیں ہے۔ اور جب یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں تو مجھے ایک قول معصوم کا یاد آیا۔ یہ حدیث ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، ابن نما ان کا نام ہے۔ انہوں نے خواب میں میرے مولا کو دیکھا کہ کل ایک بہت بڑا بزرگ آئے گا اس شہر میں، فلاں مقام سے آئے گا۔ جب وہ شہر میں داخل ہو اور دعوت سوال دے تو اس سے ایک سوال کر لینا،
اور وہ میرا سوال یہ ہے، ابن نما کہتے ہیں صبح ہوئی میں بیدار ہوا، فریضہ نماز سے فارغ ہوا، اس مقام پر پہنچا جہاں بزرگ آیا تھا، عبادت ہوا تھا، اس نے دعوت سوال دی۔ میں نے اس سے سوال کیا، اے شیخ یہ بتا کیا اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا؟ کہا ہاں یقیناً ارشاد فرمایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یا رک گیا کہ یہی کہا تھا؟ اس سے آگے کچھ کہا تھا؟ کہ اس سے آگے بھی کہا تھا کہ ان میں سے فقط ایک فرقہ نجات پائے گا، ایک کہ ایک ہی فرقہ نجات پائے گا، ایک سے زیادہ تو نہیں پائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا شیخ اب مجھے یہ تو بتا کہ آل محمد کا تعلق کن فرقوں سے ہوگا؟ ان میں سے کن فرقوں سے آل محمد کا تعلق ہوگا؟ نجات پانے والے فرقوں سے یا نجات نہ پانے والے فرقوں سے؟ نہ پانے والے فرقوں سے۔ کتنا مشکل سوال تھا، وہ جواب نہ دے سکا، جواب دیتا تو کیا دیتا؟ اگر کہتا کہ نجات پانے والے فرقے سے آل محمد کا تعلق ہے تو پھر اسی سے سوال ہوتا کہ پھر تو کدھر ہے؟ تو کیوں ان سے دور ہے؟ تو کسی اور در سے کیوں چمٹا ہوا ہے؟ اور اگر نجات نہ پانے والے فرقے سے تو یہ کہنے کی جرأت ہی نہیں کر سکتا، جسارت ہی نہیں کر سکتا، کہ جرأت کرتا تو خود بھی جاتا۔ تو عزیزو بڑا مشکل سوال ہے۔ آج یہی سوال کہیں لے جائیں، کسی کے پاس لے جائیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقے کو نجات پانی ہے تو پھر آل محمد حتمی طور پر کہاں ہوں گے، کس فرقے کے ساتھ ہوں گے؟ اور وہ جہاں ہوں گے وہاں ہم ہیں۔ آل محمد سے تمسک کس نے اختیار کیا ہوا ہے؟ آل محمد سے تمسک اختیار کرنے کا رسول نے حکم دیا تھا یا فقط ماننے کا حکم دیا تھا؟ ماننا اور ہے، تمسک اور ہے۔ دنیا کہتی ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اسلام اور مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں لیکن اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا، اور جہاں اسلام ہے وہاں آل محمد ہے۔ اسلام محمد کے بعد آل محمد ہی کا نام ہے، آل محمد ہی کا نام۔ اسلام اور دیگر ادیان میں بڑا فرق ہے۔ اسلام فقط نماز روزے کا دین نہیں ہے، چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، مکمل نظام، مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام میں طریقہ ہائے عبادت بھی ہیں،
اسلام میں طرز معاشرت بھی ہے، اسلام میں کسب معاش بھی ہے، اسلام میں ازدواجی زندگی بھی ہے، اسلام میں اولاد کی تربیت بھی ہے، محض سے لے کے لحد تک ایک مسلسل اور مکمل قانون کا نام اسلام ہے۔ اسلام فقط مسجدوں تک محدود نہیں ہے، فقط امام بارگاہ تک محدود نہیں ہے، پوری زندگی پر اسلام کا پہرا ہے۔ وہ کرسچینٹی ہے جہاں 6 دن دنیا کے لیے تو 1 دن چرچ پہ، لیکن یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ۔ اسلام سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ۔ اسلام صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اسلام سبمیشن ہے، سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ۔ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام۔ اسلام اپنی انا کو ختم کرنا ہے اور اس کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، ادھورے نہیں، پونے نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایکسپٹ اٹ ایز اے ہول اور ریجیکٹ اٹ ایز اے ہول، یا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کل کے کل اسلام کو قبول کرو۔ یہ نہیں کہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، ایکسپٹ اٹ ایز اے ہول اور ریجیکٹ اٹ ایز اے ہول۔ آج یہی 2 الفاظ بڑے مشتبہ ہو رہے ہیں، اسلام اور مسلمان، مشتبہ بھی ہو رہے ہیں، بدنام بھی ہو رہے ہیں، اور اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اسلام کی جو رسوائی ہو رہی ہے، جو بدنامی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے۔ خود مغرب کے بڑے بڑے دانشوروں نے تسلیم کیا کہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، سب سے بہتر دین ہے، لیکن مسلمان اس کے برعکس ہے، اس کے برعکس ہے۔ تو یہ کہنے والا خود اعلان کر رہا ہے کہ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، خود تسلیم کر رہا ہے کہ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، پھر مسلمانوں کے عمل کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام کے قانون میں کوئی خامی ہو تو بتلاؤ، اسلام نے جو ضابطہ حیات دیا اس میں کوئی خامی ہو تو بتاؤ، کوئی خامی نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے، اسلام جب قبول کرو، جب سے قبول کرو، جہاں سے قبول کرو، اس پر قائم رہو، اس پر قائم رہو،
تمہارے قدم ڈگمگائیں نہیں، تمہارے قدم صراط مستقیم سے ہٹے نہیں، اس پر قائم رہو، ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے نہیں، اسی شاہراہ حیات پر چلتے رہو، اسی شاہراہ حیات پر چلتے رہو جو اسلام کا مقصود ہے، وہ یاد رکھو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم موت مرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی شعار بنو، جو حق تقوی کا ہے وہ ادا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم موت مرو۔ تاکید یہ ہے کہ مسلم موت مرنا تو ہے ہی، مرنا تو لازم ہے، لیکن ایک موت وہ ہے جو اسلام پر ہوتی ہے، مسلم موت ہوتی، اور ایک وہ جو نہیں ہوتی۔ تو خبردار مرنا ہے تو مسلم موت مرنا۔ تو اب فضیلت اس میں ہے کہ مسلم موت مرا جائے، مسلم کے لیے فضیلت یہ کہ مسلم موت مرا جائے۔ تو یہ نہ دیکھو کہ کون کب اسلام لایا، کب اسلام لایا، کب اسلام لانے میں فضیلت نہیں ہے، یہ دیکھو کہ مسلم موت مرا یا نہیں۔ مسلم موت مرا یا نہیں، اسلام ہی پر مرا یا نہیں، کہیں مرنے سے پہلے قوموا انی کی ضد میں تو نہیں آ گیا۔ یہ مت دیکھو کہ ماضی کتنا روشن تھا، یہ دیکھو کہ انجام کیا ہوا، انجام کیا ہوا۔ ماضی تو ابلیس کا بھی بڑا روشن تھا، کتنا روشن ماضی ہے ابلیس کا، لیکن انجام ایک سجدے سے انکار، ایک سجدے سے انکار، کیا سے کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا۔ تو عزیزو انجام دیکھا جاتا ہے، انجام ہی کسی کو ابلیس بنا دیتا ہے، کسی کو حر بنا دیتا ہے۔ کسی کو ابلیس بناتا ہے، کسی کو حر بنا دیتا ہے۔ یہ انجام خود انسان کے ہاتھ میں ہے، اللہ نہیں۔ اللہ کے حکم سے ابلیس نہیں بنا، اس سے تو حکم دیا تھا سجدہ کر، اس نے تو کہا تھا حق کا ساتھ دو، حر سے بھی کہا تھا، پسر سات سے بھی کہا تھا، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک فیصلہ کر گیا، ایک نہ کر سکا، ایک نے اپنا انجام بخیر کر دیا، ایک نہ کر سکا۔ تو یہ ہے عزیزو گفتگو اسلام اور مسلمان، دونوں الگ الگ ہیں۔ اب جب دونوں الگ الگ ہیں تو دونوں کی تاریخ بھی الگ الگ ہے۔ اسلام کی بھی تاریخ الگ الگ ہے، مسلمان کی بھی تاریخ الگ ہے۔ اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے۔ بس میں آخری مرحلے پہ لا رہا ہوں گفتگو۔ اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔
اسلامک ہسٹری الگ ہے، مسلم ہسٹری الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے گفتگو کا. کنفیوژن یہی ہے کہ اسلامک ہسٹری کہا جا رہا ہے مسلم ہسٹری کو. بھائی جب کرسچینٹی کی ہسٹری کرسچنز کی ہسٹری نہیں ہے، کرسچنز کی ہسٹری کرسچینٹی کی ہسٹری نہیں ہے، کرسچینٹی کی ہسٹری الگ ہے، کرسچنز الگ ہیں، کرسچینٹی الگ ہے، یہودی الگ ہیں، یہودیت الگ ہے، تو پھر مسلمانوں ہی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کہا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج سارا کنفیوژن اسی لیے ہے کہ اس مسلمانوں کے قول اور فعل کو اسلام سمجھ لیا گیا ہے اور سمجھا جا رہا ہے، اور اسلام کو اس کا ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے. اس لیے آج فکر ہو رہی ہے کہ تاریخ پھر سے لکھی جائے، اسلام کی تاریخ پھر سے لکھی جائے، اثر نو لکھی جائے. اور یہ کوشش پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، کسی کے ایما پر ہو رہی ہے، کسی کے ڈکٹیشن پر ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے. لیکن بہت اچھا اقدام ہے. یقیناً اس کنفیوژن کو دور ہونا چاہیے. اسلام کی تاریخ الگ ہے، مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، بربریت ہو سکتی ہے، خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں، بم دھماکے ہو سکتے ہیں. اسلام کی تاریخ میں نہیں ہو سکتے. اسلام کی تاریخ میں نہ ظلم ہے، نہ ستم ہے، نہ جبر ہے، نہ اکراہ ہے. اکراہ بھی نہیں، لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے دین میں. مانو مانو، نہ مانو نہ مانو، کوئی جبر نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے. تو جو جبر کرے وہ دین کے خلاف جا رہا ہے. جبر نہیں ہے، جبرن کلمہ پڑھانا نہیں ہے، جبرن کلمہ پڑھانا نہیں ہے، تلوار کی نوک پہ کلمہ پڑھانا نہیں ہے، بندوق کے دہانے پر کلمہ پڑھانا نہیں ہے. اور جو نہ پڑھے اسے قتل نہیں کرنا ہے، اس کا قتل لازم نہیں ہے. کلمہ نہ پڑھنے والے واجب القتل نہیں ہیں. دین میں جبر نہیں ہے. مانو مانو، نہ مانو نہ مانو. ہم نے تمہیں آزاد چھوڑا ہے. ہم دنیا میں نہیں پوچھیں گے، لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے نا، لوٹ کر تو ہماری طرف آنا ہے. ہم نے جزا و سزا کا دن مقرر کیا ہوا ہے. جب ہم نے مقرر کیا ہوا ہے تو تم مقرر کرنے والے کون ہو؟ تم کسی کو جزا دینے والے اور سزا دینے والے کون ہو؟ بڑے نازک مراحل ہیں. مسلمانوں کی تاریخ میں ظلم بھی ہو سکتا ہے، ستم بھی ہو سکتا ہے، جبر بھی ہو سکتا ہے، خون کی ندیاں بھی بہہ سکتی ہیں. اسلام کی تاریخ میں نہیں ممکن ہے. اسلام کی تاریخ تو عصمتوں کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ تو ہدایت کی تاریخ ہے.
بس ایک جملہ کہوں، اسلام کی تاریخ ہدایتوں کی تاریخ ہے، مسلم کی تاریخ حکومتوں کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ حکومتوں کی تاریخ ہے، اور یہی کنفیوژن ہے۔ اسلام کی تاریخ بہت مختلف ہے مسلم تاریخ سے۔ تو کاش کہ ہم اسلام کی تاریخ کو سمجھیں اور سمجھ کر دنیا کو سمجھائیں۔ اسلام کی تاریخ میں ظلم و ستم نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی کلمہ پڑھانا بھی نہیں ہے، فقط دعوت دینا ہے، فقط تبلیغ کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں جبر نظر آئے اسلام کے نام پر، سمجھ لو وہاں اسلام نہیں ہے۔ جہاں جہاں تشدد نظر آئے، سمجھ لو کہ وہاں اسلام نہیں ہے۔ جہاں بھی جس خطہ ارض پر بھی، جس سرزمین پر بھی، اسلام کی تاریخ انبیاء کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ نبوتوں کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ نبوت کے بعد امامت کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ شہنشاہیت کی تاریخ ہے، ملوکیت کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ حسین کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ یزید کی تاریخ ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لانا، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اسلام کی تاریخ میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، حنین بھی ہے، اور پھر آگے جا کے صفین بھی ہے، جمل بھی ہے، کربلا بھی ہے۔ صفین بھی ہے، جمل بھی ہے، کربلا بھی ہے، اس لیے کہ جمل، صفین، نہروان حفاظت اسلام کا نام ہے۔ نعرہ حیدری، حفاظت اسلام کا مقام ہے، جمل بھی، صفین بھی، نہروان بھی۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں جمل نہیں لکھی جائے گی، لکھ ہی نہیں سکتے، کیسے لکھیں؟ اگر مجبوراً لکھنا پڑا تو پھر ماننا پڑے گا کہ خطا اجتہادی ہو گئی، خطا اجتہادی کے پردے میں چھپانا پڑے گا، صفین میں بھی کوئی عذر دینا پڑے گا، کوئی عذر دینا پڑے گا، اس لیے کہ دونوں لشکروں سے ہمدردی ہے، دونوں لشکروں سے ہمدردی ہے۔ کنڈیم نہیں کر سکتے، کنڈیم نہیں کر سکتے جمل کو، صفین کو۔ یہ کنڈیم کرنا صرف ہمارا ہی حوصلہ ہے۔ تو جمل و صفین کو جو کنڈیم نہ کر سکے، وہ یزید کو کیسے کنڈیم کرے گا؟ وہ کربلا تک بھی مشکل سے آئے گا۔ بس عزیزو، آج کی حد تک گفتگو یہاں روک رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ صحت بہتر ہوئی تو کل سے گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ محرم کا چاند دیکھ لیا آپ نے، 29 ذی الحجہ تھی، میرا 8واں امام سرزمین طوس پر تھا،
کچھ ماننے والوں کے ساتھ امام راستہ طے کر رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، محرم کا چاند نظر آیا، بے اختیار ہونے لگے، بے اختیار ہونے لگے۔ ساتھیوں نے کہا مولا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے، یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک کیوں رو رہے، یہ اچانک گریا کیوں طاری ہو گیا؟ کہ ابن شبیب محرم کا چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا، ابن شبیب محرم کا چاند نظر آ گیا۔ ابن شبیب اسی مہینے میں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا، ابن شبیب یہ چاند ہمیں راس نہ آ سکا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، جب ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء، اگر تجھے کسی بات پہ رونا آئے نا فابکی علی جد الغریب، اگر تجھے کسی بات پہ رونا آئے میرے مظلوم جد پہ رو لینا، میرے جد پہ رو لینا۔ تو یہ تمنا معصوم ہے، تمنا معصوم ہے، تمنا معصومہ ہے، اسی لیے تو یہ آنسو تھمتے نہیں۔ دنیا کی سمجھ میں یہ آنسو نہیں آ رہے، یہ آنسو نہیں آ رہے، یہ آنسو اس لیے نہیں تھمتے کہ یہ تمنا معصوم بھی ہے، تمنا معصومہ بھی ہے۔ محرم کا چاند آپ نے دیکھا، اب ہمارے گھروں سے خوشیاں رخصت ہو گئی، اب فرش عزا بچھ گئی ہے، گھر گھر عزا خانے سج گئے، ہر ہر شہر، ہر ہر قریہ، ہر ہر گاؤں، ہر ہر ملک میں مجلس حسین ہو رہی ہے۔ آج پہلی محرم ہے، نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینے سے نکالے نہیں گئے ہیں، خود جا رہے ہیں، اپنے اختیار سے جا رہے ہیں۔ بہن سے کہا بہن اب مدینہ چھوڑنا ہوگا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے، ہم سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے، مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ کہا پھر کہاں جائیں گے؟ کہ طفلی کے وعدے کو پورا کرنا ہے، اب وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو بہن کہتی ہے میں بھی ساتھ چلوں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کہا بہن میرا بھی دل یہی چاہتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ عبداللہ سے اجازت لے آؤ، عبداللہ سے اجازت لے آؤ۔ بہن میرے ساتھ تب جا سکتی ہو کہ عبداللہ سے اجازت لے آؤ، عبداللہ شوہر ہے۔ دیکھیے یہ ہے اطاعت کی منزل، شوہر سے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی ہوں زینب، تم جاؤ عبداللہ سے اجازت لینے، میں جا رہا ہوں نانا سے اجازت لینے۔ آئے روضہ رسول میں داخل ہوئے، دور سے نانا کو سلام کیا، نانا کو سلام کیا، نزدیک ہوئے قبر کے، قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے، اور کہا
اور دیکھے قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیے اور کہنے لگے اللہم ھذا قبر نبی کا محمد، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، الہی قد حضر لی من العمر ما قد علمت، پروردگار وہ وقت آ چکا جس کا تجھے علم ہے، وہ وقت آ چکا جس کا تجھے علم ہے، فَاخْتُرْ لِي مَا هُوَ لَكَ رِضًا وَلِرَسُولِكَ رِضًا، پروردگار میرے لیے اس راستے کو پسند کر لے جس میں تیری رضا ہو، تیرے حبیب کی رضا ہو۔ یہ کہہ کے قبر سے لپٹے اور زار زار ہونے لگے، زار زار ہونے لگے۔ نانا آج حسین کو اپنا بچپنا یاد آ رہا ہے، نانا آج حسین کو اپنی طفلی یاد آ رہی ہے، نانا آج حسین کو وہ عید کا دن یاد آ رہا ہے جب آپ میرے لیے ناقہ بنے تھے۔ نانا کہ یہ ممکن نہیں کہ آج نواسی کو قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ قبر سے آواز آئی حسین جلدی کرو، جلدی کرو، ہم سب تمہارے مشتاق ہیں، میرے لال جلدی کرو، ہم سب تمہارے مشتاق ہیں، لیکن بیٹا کربلا ہو کر آنا ہے، کربلا ہو کر آنا ہے، ہم سب تمہارے مشتاق ہیں۔ نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، جنت البقیع کی طرف چلے، جنت البقیع کی طرف چلے، ماں کی قبر کی طرف بڑھے، ماں کی قبر سے لپٹے، دوڑ کے لپٹے جیسا بچہ ماں سے لپٹتا ہے، ماں کی قبر سے لپٹے، اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے۔ آج اسی طرح سے ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں حسین، جیسے 50 سال پہلے جب مسجد سے گھر میں آئے تھے، ماں بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، ماں کفن میں لپٹی ہوئی تھی، ماں سے لپٹ گئے تھے، اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے، جواب دو اماں حسین آیا ہے۔ آج پھر حسین ماں کی قبر پر اسی انداز میں آ کر کہہ رہے ہیں اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے، تو آج پھر ماں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، بیٹا بیٹا مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے بیٹا، تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتی ہوں میں، تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتی ہوں میں، خاک اڑاتی ہوئی مرکز سے نکلتی ہوں۔ بس عزیزو میں نے گفتگو ختم کی۔ ماں نے کہا تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتی ہوں میں، وہیں چلتی ہوں میں۔ ہم حیات عقلی کے قائل ہیں، ہم حیات روحی کے قائل ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ ماں نے مصیبت میں بچے کو تنہا چھوڑ دیا ہوگا؟ ماں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی، ماں بچے کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور ماں بھی کون؟ جو بذات الرسول ہے، جو بذات الرسول ہے۔ اگر کربلا میں رسول ہیں، اگر کربلا میں علی ہیں، تو کربلا میں فاطمہ بھی ہیں، فاطمہ بھی ہے۔ جب حسین کا سر ذبح ہو رہا تھا، ماں وہی ہوگی، بیٹے کے سر کو آغوش میں لے لیا۔ ماتم حسین۔ حسین 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 اترا جو آسمان سے
محضر بشور و شین اترا جو آسمان سے، محضر بشور و شین بیت الشراف میں گونج اٹھے، سیدہ کے بین، ہاں بیت الشراف میں گونج اٹھے، سیدہ کے بین، فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین، حسین منی وانا من الحسین، حسین وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی کی پائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی پائے گا، انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا، انصار و اقربا کی یہ اٹھائے گا، اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، دیکھے گا ایک دن میں قطر کی لاش کو، ایک دن میں 71 کی لاش کو، کڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو، کڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو، دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو، دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو، میری طرح یہ رکھے گا ایمان کی زیب و زین، حسین منی وانا من الحسین منی وانا من الحسین، ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو، رنج و ملال کو، جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، پیاسا ہی مارا جائے گا
اصغر سا نور عین حسین و منی وانا من الحسین وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین جل جائیں گے خیام یہ آفت بھی آئے گے یہ آفت بھی آئے گی زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گے زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گے رخساروں پہ تماچے سکینہ بھی کھائے گے رخساروں پہ تماچے سکینہ بھی کھائے گی جلتی زمین پہ ہوگا تنے شاہ مشرقین حسین و وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین یہ سن کے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے فرت علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے فرت علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے بابا خبر گیا آپ نے کیسی سنائی ہے بابا خبر گیا آپ نے کیسی سنائی ہے پاتا نہیں ہے میرا دل درد مند چین حسین و منی وانا من الحسین حسین و منی حسین حسین و منی وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین و منی وانا من الحسین محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول فاطمہ زہرا ہوئی ملول روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول پکاریں گے کہہ دیجئے رسول ایک قوم خلق ہوگی با انداز بوہ پھول خلق ہوگی با انداز بوہ پھول کعبہ جو روئے گی کعبہ جو روئے گی کہہ کر حسین 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 و منی وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین قبلہ آخری کلام حکم کی تعمیل بجلاتے ہوئے پیش کر رہا ہوں جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا لے نعرہ
ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا لے حسین 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 رخصت کو اہل بیت نبی میں گئے امام قدموں پہ لوٹنے لگی سیدانیاں تمام وہ شور الفراق کا وہ یاس کے کلام بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شہ کا نام روتے تھے یوں تو لپٹے ہوئے سب حسین سے لیکن کلیجے پھٹتے تھے زینب کے بین سے اس وقت تھا جب شہدی پر ہجوم آس ڈھلنا وہ دوپہر کا وہ آندھی وہ لو وہ پیاس لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس اٹھا تھا درد دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے فرما کے یا ولی ولی بیٹھ جاتے تھے چڑھ چکے تھے گھوڑے پہ عباس حق شناس آئے صدا بھتیجی کی سنتے ہی در کے پاس بولی یہ مشک دے کے سکینہ بدرد و یاس قربان ام جان بجھا دو ہماری پیاس بھوکا ہے دل عطش سے کلیجہ کباب ہے سکائی کیجئے کہ یہ کارے ثواب ہے آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں بوچھار یک بیک ہوئی تیروں کی ہے غضب تیغیں چلیاں کب سے شریروں کی ہے غضب یہ شکل دو جہاں کے امیروں کی ہے غضب بجھنے نہ پائی پیاس صغیروں کی ہے غضب نیزے تھے اور جان سے پہلو دلے کے تیروں نے چھان ڈالا تھا سینے کو شیر کے الوداعی شعر پیش کر رہا ہوں ماتمیوں گل پڑ گیا کہ شہ کے علمدار ہائے ہائے گل پڑ گیا کہ شہ کے علمدار ہائے ہائے اے نور چشم حیدر کرار ہائے ہائے اے ابن فاطمہ کے مددگار ہائے ہائے اے فوج شہ کے جا پر تیار ہائے ہائے چھوٹے سے ہاتھ رکھ کے دلے درد نہ کرے چھوٹے سے ہاتھ رکھ کے دلے درد نہ کرے دے مارے سر کو بالی سکینہ نے خاک پر